صدیوں سے لوگوں کو یہ شکایت رہی ہے کہ مسلمانوں نے اس دیش کے لیے کیا کیا. تو سنیے گا کہ آج جہاں پہ شان سے ترنگا لہراتا ہے، لال قلعہ، اس کو جو بنایا تھا وہ شخص مسلمان تھا. سارے جہاں سے اچھا ہندوسی تھا ہمارا، یہ جو لکھا تھا جس نے، وہ شخص بھی مسلمان تھا. اور وہ شخص ایک مشہور شاعر ہے جسے آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے، جن کا نام علامہ اقبال ہے. انہوں نے یہ ترانہ لکھا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا. یہ آزادی جو ہم کو ملی ہے، اس آزادی کی لڑائی کس نے شروع کی تھی؟ کیا آپ کو پتا ہے؟ وہ شخص ٹیپو سلطان تھا کہ جس نے آزادی کی لڑائی شروع کی اور دشمنوں کے خلاف اپنی آواز کو بلند کیا، اپنی صداؤں کو بلند کیا، اور کسی کے سامنے جھکے نہیں، کسی سے ڈرے نہیں، اور ایک شیر کی طرح دہاڑتے ہوئے میدان میں کود پڑے اور کہا لوگوں کو کہ بزدلوں کی طرح نہ رہو، شیر کی طرح. شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کے 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. یہ شخص کہنے والا کون تھا؟ وہ شخص ٹیپو سلطان تھا. ہمارا ہندوستان تو 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا، لیکن یہ ایک دن کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ پوری 200 صدیاں، 200 سال تک جنگ لڑی گئی ہے. اور اس میں بہت بڑا کردار علماء کرام کا ہے، اور علماء کرام کو کھولتے ہوئے تیل میں زندہ ڈال دیا گیا، اور ان کو علماء کرام کو بوریوں میں بند کر کے، توپوں میں ڈال کر کے توپوں سے اڑا دیا گیا کہ علماء کرام کے جسم کے ذرے ذرے بوٹیاں بوٹیاں بن کر کے ہوا میں بکھر گئی. آج ہم مسلمانوں کی یہی کمی ہے کہ ہم تاریخ کو پڑھتے نہیں، ہم حقیقت سے انجان ہیں، ہم حقیقت کو جانتے نہیں ہیں. یہ آزادی ہمیں ملی ہے، اس میں ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی کردار ہے، میں اس چیز کا انکار نہیں کرتا ہوں، بلکہ ہندو بھائیوں کا بھی کردار ہے. لیکن میرے بھائی، یہ آزادی کوئی ایک دن کی لڑائی نہیں تھی، یہ آزادی ایک صدیوں کی لڑائی تھی. پورے 200 سال تک اس آزادی کے لیے ہمارے علماء کرام نے مل کر کے یہ لڑائی لڑی ہے، اور علماء کرام نے جتنی قربانیاں دی ہے، آپ یقین مانو کہ اتنی قربانی کسی نے نہیں دی. اور اگر آج بھی آپ جائیں گے انڈیا گیٹ پہ، تو وہاں پہ زیادہ تر جو آپ کو نام ملے گا انڈیا گیٹ میں لکھا ہوا، وہ زیادہ تر مسلمانوں کے نام ہے. یہ بھی ایک گواہ ہے کہ مسلمانوں نے اس دیش کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہے. لیکن آج ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس دیش کو کیا دیا، مسلمانوں نے اس دیش کے لیے کیا کیا. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں نے اس دیش کے لیے کیا کیا نہیں کیا. تاج محل مسلمانوں نے دیا، قطب مینار جو مسلمانوں نے دیا، اور اس دیش کو جو ایک بہترین میسائل دیا، ایک ایٹم بم دیا، وہ کس نے دیا؟ وہ بھی تو ایک مسلمان نہیں دیا. اے پی جے عبد الکلام، جن کا نام اے پی جے عبد الکلام ہے، کہ انہوں نے ایک بہترین میسائل اس دیش کو دیا، ایک طاقتور میسائل اس دیش کو دیا ہے کہ جس کو دیکھ کر کے آج ہر کوئی رشک کرتا ہے. اور نہ چاہتے ہوئے بھی مسلمانوں کے لیے، مطلب اے پی جے عبد الکلام کے لیے ان کے زبان پر تعریف جاری ہو جاتی ہے، اور ایک مرتبہ دل سے ان کو تھینک یو کہنے پر، دھنیہ واد کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. انقلاب زندہ باد کا نعرہ جس نے دیا، وہ شخص مسلمان تھا. آپ کو سن کر تعجب اور حیرانی ہوگی کہ جو آج ہمارا ترنگا ہے، ہمارا جھنڈا ہے، اور جھنڈے کے بیچ میں آپ ایک گول چکر ہے، وہ گول چکر کس کا دیا ہوا ہے؟ ایک مسلم مہیلا، ایک مسلم خاتون کا دیا ہوا ہے. ہمیں اپنی تاریخ کو پڑھنا چاہیے. آپ اسلامک بک لیجئے، اسلامی تاریخ پڑھیے، اور علماء کرام کے بارے میں جانیے کہ اس دیش کے لیے آخر ہمارے علماء کرام نے کیا کیا قربانیاں نہیں دی ہے، کیا کیا نہیں کیا ہے اس دیش کے لیے. لیکن آج ہمیں یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کیا ہے. تو آپ جب پڑھیے گا، جب جانیے گا، تو آپ اس کو منہ توڑ جواب دے پائیے گا کہ ارے تم یہ کہتے ہو کہ مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، تو پڑھو جا کے تاریخ کی کتابوں کو. کیوں آخر ہماری تاریخ کو چھپا لیا گیا؟ کیوں یہ چھپایا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اس دیش کے لیے کچھ نہیں کیا؟ ارے مسلمانوں نے جو اس دیش کے لیے کیا ہے، وہ کسی اور نے اس دیش کے لیے نہیں کیا. پڑھیے جا کے تاریخ کی کتابوں کو کہ مولانا حسین احمد مدنی نے جو ایک تحریک چلائی تھی ریشمی رومال کے نام سے، کہ اس تحریک میں انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، کہاں کہاں سے نہیں گزرے، اور انہوں نے کیسے کیسے کوششیں کی. بھلے ان کا یہ مشن فیل ہو گیا تھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر یہ مشن کامیاب ہو جاتا تو اس دیش کو آزادی آج سے کئی سو سال پہلے ہی مل چکی ہوتی. لیکن ان کا مشن اتفاق سے فیل ہو گیا، انہیں جیل میں بند کر دیا گیا، اور انہیں کئی سالوں تک جیل میں رکھا گیا. آخر جیل میں گئے کیوں؟ اسی دیش کے لیے تو گئے، اسی دیش کی خاطر تو گئے. لیکن آج یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا. کچھ نہیں کیا تو پڑھیے جا کے تاریخ کی کتابوں کو، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مسلمانوں نے اس دیش کے لیے کیا کیا نہیں کیا ہے. کالے پانی کی سزا جو سب سے زیادہ دی گئی، وہ مسلمانوں کو دی گئی. کیونکہ کالے پانی کی سزا اسی کو دیتے تھے انگریز، جس سے سب سے زیادہ دشمنی ہوتی تھی، اور سب سے زیادہ دشمنی علماء کرام سے انگریزوں کی تھی. کیوں تھی آخر؟ کیونکہ جانتے تھے یہی وہ علماء ہے کہ اگر یہ زندہ رہے تو یہ بہت جلدی اس دیش کی حکومت کو ہم سے چھین کر کے
ہمیں اس دیش سے بھگا دیں گے, ہمارے قبضے میں جو دیش ہے, ہمارے قبضے سے یہ دیش نکل جائے گا. تو سب سے زیادہ جو کالے پانی کی سزا دی گئی وہ علماء کرام کو دی گئی, مسلمانوں کو دی گئی. کیونکہ انگریزوں کو سب سے زیادہ جو دشمنی تھی وہ علماء کرام سے تھی, مسلمانوں سے تھی. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ علماء کرام ہی ہے کہ جو اس دیش کی حکومت کو اور اس دیش کی حکومت کو ہمارے ہاتھوں سے چھین کر کے بہت جلدی ہمیں اس دیش سے بھگا سکتے ہیں, بہت جلدی ہمارے قبضے سے اس دیش کو واپس لے سکتے ہیں. تو انہیں یہ معلوم تھا, اسی وجہ سے وہ سب سے زیادہ علماء کرام کو ناپسند کرتے تھے اور علماء کرام کو بہت بدتر سے بدتر سزائیں دیتے تھے. کبھی تو انہیں علماء کرام کو کھڑے کر کے بندوقوں سے گولیوں سے بھون دیا کرتے تھے, کبھی انہیں کھولتے ہوئے تیلوں کے اندر ڈال دیتے تھے, اور کبھی انہیں بموں کے اندر بوریوں میں بند کر کے توپوں سے اڑا دیتے تھے کہ ان کے جسم کے ذرے ذرے, جسم کی بوٹیاں بوٹیاں ہوا میں بکھر جاتی تھی. لیکن پھر بھی ہمارے علماء کرام پیچھے نہیں ہٹے, پھر بھی علماء کرام نے ہار نہیں مانی, بلکہ چلتے رہے, بڑھتے رہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس دیش کے لیے کچھ نہیں کیا, تو آپ انہیں یہ جواب دے کہ اگر تمہیں جاننا ہے کہ مسلمانوں نے اس دیش کے لیے کیا 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 ہے تو پڑھو تم جا کے تاریخ کی کتابوں کو, اسلامی تاریخ کی کتابوں کو, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں نے کیا کیا نہیں کیا. آج اسکولوں میں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے مہاتما گاندھی جی نے اور بھی جو دیگر حضرات ہیں ہمارے ہندو بھائیوں نے مل کر کے آزاد کیا, لیکن سوائے ایک آدھ مسلمانوں کے نام کو لے کر کے باقی تمام نام کو چھوڑ دیا گیا, باقی تمام تاریخ کو چھپا دیا گیا. آخر کیوں ایسا کیا گیا؟ آج اگر کسی سے پوچھے تو اس دیش کو آزادی کس سے ملی تو وہ کہیں گے کہ مہاتما گاندھی جی نے اس دیش کے لیے لڑا ہے. میں یہ نہیں کہتا مہاتما گاندھی جی نے اور سبھاش چندر بوس نے, پنڈت نہرو نے اس دیش کے لیے کچھ نہیں کیا, بھلے انہوں نے بھی کیا ہے, ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اس دیش کی آزادی کے لیے. لیکن میرے بھائی, جتنا ان کا ہاتھ ہے اس سے اتنے ہی ہمارے علماء کرام کا بھی اس ملک کو آزاد کرنے میں اتنا ہی بڑا ہاتھ ہے, اور اتنا ہی بڑا ان کی جد و جہد اس دیش کے لیے تھی جتنا پنڈت نہرو نے, جواہر لال نہرو نے اور مہاتما گاندھی جی نے, سبھاش چندر بوس نے